अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सूमरो जी। 3-4 रोज़ के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वजह मेरे वालिद साहब का हो गया था एक्सीडेंट हैदराबाद में और मुझे इमरजेंसी में लाहौर आना पड़ा। वालिद साहब अभी तक वेंटिलेटर पर हैं हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट की वजह मेरे वालिद साहब नहीं थे, एक्सीडेंट की वजह फिर वही बात जो हमने अपने दोस्त साथी यासिर साहब के एक्सीडेंट के बाद आपके सामने गुजारिश की थी। सिस्टम की खामियाँ और छोटी गाड़ी वाले की या पैदल चलने वाले के कोई हुकूक नहीं हमारे यहाँ। वालिद साहब की आदत है, वॉक करते हैं वो। लाहौर में जब होते हैं तब भी निकल जाते हैं आधा पौना घंटा, और हैदराबाद में भी यही। लेकिन फुटपाथ नहीं है सड़कों पर, स्पीड ब्रेकर नहीं है उन सड़कों पर जो सड़कें आबादी के बीच में से गुज़रती हैं, और फिर बदमस्त ड्राइविंग, कोई कानून नहीं है, कोई ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। तो इस तरह के हादसात होना मामूल है। कभी गाड़ियों से गाड़ियाँ टकराती हैं, कभी गाड़ियाँ पैदल चलने वाले को बिल्कुल इसी तरह कुचल कर निकल जाती हैं, जैसे मेरे बाबा साईं को कुचल के गाड़ी चली गई। और उसके बाद एहसास नहीं होता ना सिस्टम को, ना रियासत को, और ना गाड़ी चलाने वालों को कि यार किसी से एक हादसा हो गया तो दूसरा गाड़ी संभाल के चले, ऐसा नहीं है यहाँ पे। बस अब ये गुजारिश ही की जा सकती है कि भाई सरकार जो है वो कम से कम सड़कों को इस काबिल बनाए कि इंसान उनके ऊपर चल सके। फुटपाथ कब्ज़ा किए होते हैं या फुटपाथ होते ही नहीं है। हैदराबाद की जो वादुआ की रोड है वो छोटी सी सिंगल लेन रोड थी, उसको 3 लेन रोड कर दिया गया। फुटपाथ ख़त्म, फुटपाथ दुकानदारों के हवाले, बड़े बड़े शोरूम्स बन गए, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। यानी हैदराबाद की कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर आप ये कह सकें कि उसके ऊपर कोई पैदल चलने वाला इंसान, कोई बच्चा, कोई स्कूल जाने वाला बच्चा, कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए जाने वाली कोई खातून, कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलने वाला कोई इंसान, या कोई अपने घर के काम काज से निकलने वाला कोई बुजुर्ग, कोई चलने के काबिल नहीं है शहर। और धड़ाधड़ फ्लैट बन रहे हैं, धड़ाधड़ प्लाजे बन रहे होते हैं, और बस माल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हुकाम हो, चाहे हुकूमतें हों, या फिर बिल्डर हो। सिर्फ प्लाज़ों पर प्लाजे खड़े होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप सबसे गुजारिश है कि जी दुआ करें मेरे वालिद साहब के लिए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आज तीसरा रोज़ है वो वेंटिलेटर पर है। अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं उस तरह ख़बरों के साथ कनेक्ट नहीं था। जुम्मे को आखिरी दिन था मेरा काम का। हफ्ते को जैसे ही मैंने दिन शुरू किया था तो ख़बर आ गई थी, तो मैं लाहौर से हैदराबाद पहुंचना था, तो मैं निकल आया। अब पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बड़ा क्रैकडाउन इमरान खान साहब ने ऑफ़र कर दी हुकूमत को कि जी मेरे साथ बैठे, कोई हुकूमत से मुराद के साबका हुकूमत, सियासतदानों को और असल हुकूमत को, असल सरकार को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि जी बैठें, आपस में बैठकर बात कर लेते हैं। अगर ये रवैया, ये तरीक़ इमरान खान साहब जेल जाने से पहले अख्तियार करते तो शायद आज वो, या 9 मई से पहले अख्तियार करते तो आज वो एक बड़ी ताकत होते पाकिस्तान की सियासत में। वो तो अपने आप को आज भी बड़ी ताकत समझते होंगे अंदर बैठकर, लेकिन प्रैक्टिकली वो बड़ी ताकत नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार थे। उनको लग रहा था कि, कुछ हमारे साथी दोस्तों ने भी कहा कि इमरान खान साहब एक अलग से इस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं। वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि मुल्क का जो निज़ाम है वो मेरे गिर्द तवाफ़ करता है, मेरे गिर्द घूमता है। मैं इशारा करूँ तो निज़ाम चलेगा, मैं इशारा करूँ तो निज़ाम रुक जाएगा। मैं कहूँ तो अदालतें फ़ैसले देंगी, मैं कहूँ तो अदालतें बंद हो जाएंगी, मैं कहूँ तो जज अदालत के अंदर बैठेगा, मैं कहूँ तो जज उठकर चला जाएगा, मैं कहूँ तो फ़ौज परेड करेगी, मैं कहूँ तो फ़ौज होशारबाज होकर या आरामबाश होकर खड़ी हो जाएगी। इमरान खान साहब ये अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातों में, अपने खिताबात में ये सारी बातें फरमाते रहे हैं सबके सामने। अब क्योंकि जब इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया, हम सिंधी में कहते हैं घड़े भी है 100, जब उनको अंदाज़ा हो गया कि अब वो हालात, वो मामलात उनके नहीं रहे, तो फिर उन्होंने पहले भी जब व्लॉग किया करते थे उसमें भी वो रोज़ाना कहते थे कि जी पीडीएम वाले, तब हुकूमत थी पीडीएम की, तब अभी जो है वो निगरान सेटअप नहीं बना था, तो उस वक्त भी खान साहब जो हैं वो कहते थे कि जी जो कुछ मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फ़ौज जो कुछ मेरे साथ कर रही है, ये मेरे साथ करने के बाद फिर आपकी तरफ भी फ़ौज आएगी, फिर आपके साथ भी यही होगा। पीपल्स पार्टी को इशारा, नून लीग को इशारा
یعنی مجھے ایک ساتھ بٹھا لو اپنے. لیکن جب خود اقتدار میں تھے تو پھر کہتے تھے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کے ایئر کنڈیشنز نکلواؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا. اور جب اپوزیشن میں آئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تب بھی کہتے تھے کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. میں ان سے بات کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو نیریٹو ہے، میری جو اسٹرگل ہے، میں اس کے اگینسٹ چلا جاؤں گا. ہم جیسے تب بھی کہا کرتے تھے کہ سیاست میں رہنا ہے تو سیاسی تالاب کے اندر رہنا ہوگا. کھیل کے میدان میں رہ کے کھیل کھیلا جاتا ہے، کھیل کے میدان سے باہر رہ کے کھیل نہیں کھیلا جاتا. ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ دریا کے اس پار کھڑے ہو کر جو بندہ گالیاں دے، جو بندہ للکارے، بیسیکلی وہ کھیل کا حصہ نہیں ہوتا. تو سیاست کا کھیل سیاست کے میدان میں تھا، پارلیمنٹ میں تھا. پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا، پنجاب اسمبلی توڑ دی، خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی. اس وقت بھی ان کو سمجھایا جاتا رہا تھا، ہمارے جیسے ناقد جن کو لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے، ہمیں سمجھ رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، کہ جی ہم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ایویں مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان تاریخ سے، تجربے سے سیکھ کر کسی کو بتا رہا ہوتا ہے. پرسنل تجربہ ہم صحافیوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جو سیاستدان ان سے پہلے والے وہ کس طرح سروائیو کر گئے، اور جو ان کی طرح ہٹ درمی کے ساتھ اپنا کام چلا رہے تھے وہ سروائیو کیوں نہیں کر پائے. اس تجربے کی بنیاد پر کہتے تھے کہ بھائی پارلیمنٹ میں رہو، ریزائن نہ کرو، پنجاب اسمبلی آپ کے پاس، خیبر پختونخوا آپ کے پاس، گلگت بلتستان آپ کے پاس، آزاد کشمیر آپ کے پاس. خود اپنی زبان سے کہتے تھے کہ جی 75% پاکستان تو میرے قبضے میں ہے، میری حکومتیں ہیں، باقی 25% ایک سندھ اور ایک اسلام آباد 27 کلومیٹر پر، تو وہ میری اپوزیشن کے پاس ہے، تو یہ مجھے کیا کر لیں گے. تو یہ بات بالکل ان کی ٹھیک تھی. اگر عمران خان صاحب اسی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتے تو شاید وہ نقصان نہ اٹھاتے. اب خان صاحب جو ہیں جیل کی کال کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں. اب ان کی بہن اندر سے آتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، وہ فرماتی ہیں باہر آ کے کہ جی وہ تو حوصلے میں ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، ان کو بالکل فکر نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جیل انتظامیہ کا سلوک اچھا ہے، وہ پراپر جو ہے وہ ان کو ریلیکس بیٹھے ہوئے. ان کی اہلیہ چیف جسٹس صاحب کو ایک بیان حلفی بھیج دیتی ہے کہ جی خان صاحب کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہ جس عمر میں ہیں ان کو وہ سہولیات نہیں مل رہی، ان کی صحت روزانہ گر رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. پارٹی کے لوگ باہر آ کر صحافیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو ذاتی میٹنگیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں عمران خان صاحب کی ہردرمی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. تو مطلب طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب کے متعلق، یہ سارا کچھ اب جب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی جو ایک تھی نا کہ میں نہ مانوں والی، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہونا ہے کریک ڈاؤن. عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ جی عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے خلاف وہ جو کریک ڈاؤن سوچا جا رہا تھا کہ جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ہر طرح کی ختم ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہو گئی، باقی سپورٹ رہی تھی جا کر چیف جسٹس صاحب کی. 16 ستمبر کو وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. تو جب وہ سپورٹ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہلے نہیں رہی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. خان صاحب کے خلاف وہ والے مقدمات، وہ والے فیصلے جو اسی وجہ سے اسی انتظار میں نہیں دیے جا رہے کہ اگر آج فیصلہ دے دیا چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو سو موٹو لے کر اس فیصلے سے ہی بری کر دیا، اس سزا سے یا اس جو بھی ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، تو پھر کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ انتظار کیا جا رہا ہے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی آج کیونکہ 3 ستمبر ہے تو باقی بیچ میں 4 ستمبر ہے تو باقی بیچ میں دن رہ گئے 11، اور 12ویں دن چیف جسٹس صاحب گھر چلے جائیں گے. تو 13ویں دن کے بعد صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہوگی. پرویز الہی کو دیکھ لیجئے، پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا، جیل میں رکھا گیا، عدالت نے کہا جی رہا کر دیں، اور کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے. 3 MP او 16 MP او کسی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ نہ نظر بند کیا جائے گا نہ گرفتار کیا جائے گا. لیکن کیا ہوا، عدالت سے نکلے، گھر جا رہے تھے، راستے سے اٹھا لیے گئے، اور جو طریقہ تھا اٹھانے کا وہ سب کو پتہ ہے کہ کون اٹھا رہے تھے. اب لاہور ہائی کورٹ چیخ رہی ہے، جج صاحب چیخ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کو بازیاب کرا کر پیش کرے، ورنہ توہین عدالت کا خود نوٹس. آئی جی اسلام آباد بے خبر ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، آئی جی پنجاب بے خبر ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے پرویز الہی صاحب. خبر آئی تھی کہ اسلام آباد والے لے کر جا رہے ہیں، بعد میں خبر آئی کہ ان کو اٹک جیل منتقل کرنا ہے، پھر اب خبر آ رہی ہے کہ نہیں جی وہ تو بالکل لاپتہ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جو عمران خان صاحب کی ایک جو دماغ کے اندر ایک ہوا تھا کہ میں سسٹم ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں اپنی انگلیوں پہ سارا کچھ کروں گا، سب کو نچاؤں گا، یہ اس کا انجام ہے. اور یہ
اللہ کرے نہ ہو اس طرح. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کچلی جائیں، اس طرح کے حالات کا سامنا کریں، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے نا، ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو جب وہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو نظر بندہ بات تو کر سکتا ہے اس پر. تو اور برا ہوگا چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد، کیونکہ گڈ ٹو سی یو کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیسٹ آف لک کہہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھجوانے والا اور بلینکٹ ضمانتیں دلوانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ اب یہ جو 15 ستمبر 16 ستمبر کے بعد صورتحال ہے، عمران خان صاحب کے لیے تو ڈفرینٹ ہوگی، لیکن یہ کوئی عمران خان کے مخالفین یا حکمران یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ قاضی فائصہ صاحب آ رہے ہیں. جب وہ چیف جسٹس آئیں گے بنیں گے تو پھر یہ جو انتخابات کبھی ہونے ہیں کبھی نہیں ہونے، اور پھر اس طرح سیاسی مخالفین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دو، تو ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی. ان کو بھی قاضی فائصہ صاحب، ان کا جو شہرت ہے، ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کو بھی وہ سکون سے آرام سے اپنی منمانیاں کرنے نہیں دیں گے. تو 16 ستمبر کے بعد کا جو پاکستان ہوگا وہ بہت ڈفرینٹ پاکستان ہوگا. کیسا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.